اصلاح نظام سیریز کے اندر آج معاشرتی نظام کے اوپر ویڈیوز شروع کرنے لگے ہیں۔ معاشرتی نظام کے اندر ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی دیندار طبقے سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، کہ مرد اور عورت یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں پہیوں کے ساتھ گاڑی چلے گی، ایک پہیہ بھی نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل مثال درست نہیں ہے۔ اس طرح یہ اسلام کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی، یہ مثال اسلام کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی، اور فطرت کے اندر بھی یہ مثال میچ نہیں کرتی۔ اصل میں اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور وہ ایسے ہونا چاہیے کہ مرد گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے اور عورت وہ گاڑی کے انجن ہے۔ اس لیے کہ مرد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرد کا کام ہوتا ہے اس گاڑی کو ڈائریکشن دینا، اور عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس گاڑی کے اوپر مین زور لگانا۔ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر سارا زیادہ تر بوجھ عورت نے اٹھایا ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فضیلت بیان کی۔ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، کہ تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو پھر صحابی نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ امک۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر فرمایا کہ ابوک، کہ چوتھی دفعہ اب تیری رفاقت کا حقدار، تیری حسن سلوک کا حقدار تیرا باپ ہے۔ اس لیے کہ جو ماں کی مشقت ہے اس کا مقابلہ باپ نہیں کر سکتا۔ باپ بے شک باہر جا کے کماتا ہے، لیکن جو گھر کے اندر ماں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا پیشاب سارا کچھ دیکھا، تمہیں راتوں کو تمہارے ساتھ جاگی، یہ ساری جو محنت ہے اور گھر کا سارا نظام چلانا، وہ برداشت مرد کے اندر نہیں ہے جو برداشت عورت کے اندر ہے۔ اسی لیے عورت کے اپنے گھر کے اندر، اسی لیے گھر کے اندر عورت کا زور زیادہ ہوتا ہے، عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ انجن کی طرح ہے گاڑی کے، کہ وہ اصل زور لگاتی ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ تو ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ اچھا میں یہاں یہ بھی چیز بتا دوں کہ یہاں اسٹیئرنگ سے مراد، مرد کو میں نے اسٹیئرنگ کہا ہے، مرد کے قبضے میں اسٹیئرنگ نہیں کہا۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیئرنگ مرد کے قبضے میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرد خود اسٹیئرنگ ہے، تو عورت انجن ہے، عورت زور لگائے گی تو گاڑی کہیں لگ جائے گی اگر اسٹیئرنگ نہ ہو۔ لیکن اگر اسٹیئرنگ ہو اور عورت زور لگائے، انجن زور لگائے، اسٹیئرنگ بھی ہو، لیکن اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرنے والا کوئی ڈرائیور نہ ہو، اوپر سے کوئی ہاتھ نہ ہو، پھر بھی گاڑی لگ جائے گی۔ تو مرد اس اسٹیئرنگ کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، مرد خود اسٹیئرنگ ہوتا ہے، ڈائریکشن دینے والا۔ مرد کو کنٹرول کرنے والا اوپر ہاتھ کوئی اور ہوتا ہے، اسلام کے اندر بھی اور فطرت میں بھی یہی چیز ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان مرد جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ مسلمان تب بنتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اسلام کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی اپنا وہ جو مرد اسٹیئرنگ ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کو کنٹرول اسلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس انجن کی طاقت کو وہ ڈائریکشن ضرور دے رہا ہے اسٹیئرنگ، لیکن خود اپنے آپ کو اس نے کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے آپ کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ وہ مرد اسٹیئرنگ نگہبان ہے اس انجن کی طاقت کے اوپر، اور خود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اس کے تابع کیا ہوا ہے، تو یہ تب گاڑی چلتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر، معاشرتی نظام کس کو کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا آپ نے سنا ہوگا نا، یہ اسی سے تو ہے۔ سوشل ہمارا سسٹم جو ہے، معاشرے میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اس کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں ان میں ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ آج اس کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ خرابیاں مختلف رشتوں میں ہوتی ہیں، ماں اور باپ جو ہوتے ہیں اور اولاد جو ہوتی ہے، ان کے رشتوں میں خرابی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے لڑائی ہوتی ہے، پڑوسی سے لڑائی ہوتی ہے، محلے داروں سے لڑائی ہوتی ہے۔
ان ساروں کے اوپر باری باری مختلف ویڈیوز پہ بات ہوگی. آج جو پہلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مرد اور عورت کے آپس میں اختلاف کے اوپر بات ہے, کیونکہ سب سے پہلا تعلق مرد اور عورت کا ہے معاشرے کے اندر. تو اس کے اندر میں سب سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر بندے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں. باپ کے حق ہیں کہ اولاد اس کی اطاعت کرے, لیکن باپ کا ساتھ فرض بھی ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے, ان کی ضروریات کا خیال رکھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو یاد رکھ لیتے ہیں, فرض کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے حقوق کو اچھی طرح یاد ہوتے ہیں لیکن فرض نہیں یاد ہوتے. اس کی مثال میں بتاتا ہوں. جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا, تو سیڑھیوں کے اندر ایک مانگنے والا بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حدیثیں سناتا ہے کہ جی لوگوں کو دینا چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, آیتیں سناتا ہے. وہ یہ یاد ہوتی ہیں اس کو, یہ اس کے حقوق ہیں نا, یہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں. لیکن وہ جو فرض ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نماز مسجد میں, وہ نماز اس کا بھی فرض ہوتا ہے لیکن وہ اس کو یاد نہیں ہوتا, صرف اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے کہ ان کو اپنے حق یاد ہوتے ہیں, فرض یاد نہیں ہوتے. دونوں کے فرائض کے اندر غلطی میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے عورت کو لے لیتے ہیں. دونوں میں خرابیاں ہیں. ایک ہی آیت ہے ہمارے سامنے مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں, الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے. اب اسی کو لے کے مرد بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, عورت کا استحصال کرتے ہیں, اور عورتیں بھی غلطی کر رہی ہوتی ہیں. وہ دونوں کیسے کر رہے ہوتے ہیں باری باری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے عورت کو لیتے ہیں. عورت کہتی ہے کہ یہ جو الرجال قوامون علی النساء والی آیت ہے, یہ تو عورت کے ساتھ نا انصافی ہے کہ عورت کو مرد کے تابع کر دیا گیا. مرد باہر جا کے کمانے کی اجازت بھی ہے, عورت کو کمانے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ ناانصافی ہے. پہلا اعتراض کیا کیا جاتا ہے عورت کی طرف سے کہ مرد باہر جا کے کما سکتا ہے, عورت نہیں کما سکتی, اور مرد کو حاکم بنا دیا, عورت کو حاکم نہیں بنایا. یہ دو اعتراض اکٹھے کیے جاتے ہیں پہلے. تو میں بتا دوں کہ یہ جو آیت ہے الرجال قوامون علی النساء, اسی آیت کے آگے ان دونوں کی اللہ نے لاجک بھی بیان کر دی. یہ دونوں اعتراض کا جواب بھی دے دیا. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ ہم نے مرد کو حاکم کیوں بنایا, اس کو باہر جا کے کمانے کا وہ کیوں دیا, اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, پہلی چیز کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں, لاجک سے, کہ ہمارے دفتروں کے اندر ایک باس ہوتا ہے, ایک ماتحت ہوتا ہے, اور ہر بندے کی صلاحیت کے مطابق کسی کو باس بنایا جاتا ہے, کسی کو ماتحت بنایا جاتا ہے. کوئی انجینئر, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, CSSP آفیسر بن جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں, ان کی صلاحیت ہوتی ہے. اور کوئی صلاحیت جن میں نہیں ہوتی وہ چپڑاسی بنتے ہیں. ان کی صلاحیت کے مطابق ہی ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں نا. بلکہ کبھی کبھی ذہنی صلاحیت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جسمانی صلاحیت کا فرق ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی ڈیوٹی میں فرق کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دفتر کے اندر باس ہے, اس کے پاس 2 ملازم ہیں, دونوں کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی ہے لیکن جسمانی صلاحیت فرق ہے. ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے, اس کے اندر طاقت اتنی نہیں ہے, تو جو طاقتور ہے اس کو باہر کے کاموں میں, مشکل کاموں کے لیے رکھ دیتا ہے وہ باس, اور جو کمزور ہے اس کو اندر کے کاموں کے لیے, دفتر کے اندر کام کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ اس کو کبھی کسی نے illogical نہیں کہا, اس لیے کہ ذہنی صلاحیت ایک ہونے کے باوجود بھی ان کی جسمانی صلاحیت کے مطابق ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں. لاجیکل ہے یہ, تبھی تو کام چلے گا نا اس کا, باس کا. تو اللہ نے اسی لیے پہلے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, مرد کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں. سائنس بھی مانتی ہے اس وقت کہ مرد کے ہارمونز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر جا کے مشقت والا کام کر سکتا ہے, عورت وہ کام نہیں کر سکتی. اور عورت کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں کہ وہ برداشت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اندر بچے جو مشکل میں ان کو ساتھ کرتے ہیں, گھر کے ماحول میں جو برداشت کے معاملات ہوتے ہیں وہ مرد نہیں سہ سکتا, وہ صرف عورت سہ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہیں. یہ عین لاجیکل کام ہے, illogical چیز نہیں ہے. دوسری چیز کہی جاتی ہے کہ چلو جی اس کو, مرد کو باہر جا کے کام کرنے کی صلاحیت ہے, وہ باہر کام کرتا ہے, لیکن اس کو حاکم کیوں بنا دیا گیا؟
یہ تو illogical ہے نا. تو یاد رکھ لیں, میں آپ کو اس کے لیے دو چیزیں مثالیں بتاتا ہوں, دو اصول بتاتا ہوں. پہلا اصول کہ دنیا کے اندر ایک حاکم کے بغیر چارہ نہیں ہے. کہیں بھی کوئی چیز رہے گا نا کسی نظام میں تو حاکم ایک ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر دو الہ ایک الہ کے علاوہ زیادہ الہ ہوتے تو پھر تو یہ فساد, دنیا اور زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے. دفتر میں بھی ایسے ہونا کہ اگر ایک باس کی جگہ ایک سے زیادہ باس رکھ لیے جائیں تو پھر تو تباہ ہو جائے گی سب کچھ. اس لیے یاد رکھ لیں ایک باس کا ہونا لازم ہے, تو یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی. اب اس میں مرد کو کیوں چننا اللہ نے؟ یہ تو لازم ہے نا, پہلا اصول فطری یہ کہ ایک کو چننا ہے باس, نہیں تو کام نہیں چل سکتا. اب مرد کو کیوں چنا اللہ نے؟ وہ بھی عین فطری ہے. وہ اصول کیا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے, وہ اللہ نے اسی میں بتایا نا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, جو خرچ کرتا ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے. میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے, اسلام لاجیکل مذہب کیسے ہے, صرف اسلام ہی لاجیکل کیوں ہے. اس کے اندر میں نے تفصیل سے یہ چیز بتائی ہے کہ اطاعت کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس ایک موٹیویٹنگ فورس ہو. جب تک فورس نہیں ہوگا, دیکھیں نا چلان تب شروع ہو, جب چلان شروع ہوئے لوگوں نے تب اطاعت شروع کی. تو اگر مرد اور عورت دو چیزیں ہیں, ان میں ایک کے پاس موٹیویٹنگ فورس ہے کہ وہ کما کے لا رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, اس کی اطاعت کرنا آسان ہے. عورت نہیں کما رہی, اس کی اطاعت میں انسینٹیو کوئی نہیں ہے, اطاعت کوئی نہیں کرے گا. تو لاجیکل مذہب ہی وہی ہوگا, لاجیکل طریقہ ہی وہی ہوگا جہاں پہ انسینٹیو ہو اسی کو حاکم بنایا جائے. دوسرے کی تو کوئی اطاعت ہی نہیں کرے گا, پھر تو وہ نظام چل ہی نہیں سکے گا. تو یہ بھی عین فطری ہے کہ مرد کو حاکم بنایا اللہ نے, فطرت کے خلاف نہیں ہے. پہلا اعتراض آپ کا ہو گیا. آگے اعتراض کرتے ہیں دوسرا کہ جی چلو ٹھیک ہے مرد کو حاکم بنایا, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ عورت کو جب محکوم بنا دیا تو عورت کی بے عزتی ہے. عورت کو گھٹیا پھر سمجھا جائے گا نا, جو محکوم ہوتا ہے ماتحت ہوتا ہے وہ تو گھٹیا ہوتا ہے. حالانکہ مرد اور عورت کو تو برابر ہونا چاہیے, عورت تو گھٹیا نہیں ہے. اصل میں یہ لاجک ہی غلط ہے کہ جو ماتحت ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, ماتحت گھٹیا نہیں ہوتا. آپ دفتروں میں دیکھ لیں, باس ہوتا ہے اور ایک مزدور ہوتا ہے, اور ہماری ہیومن رائٹس والے یہ کہتے ہیں کہ باس اور مزدور دونوں کی عزت ڈگنیٹی ایک جیسی ہونی چاہیے, اور ایک جیسی ہے. تھیوریٹیکل یہی کہتے ہیں. پاکستان میں پریکٹیکل یہ نہیں ہوتا, باہر یورپ میں یہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. باس اپنی فائلیں خود اٹھاتا ہے, باس اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھولتا ہے. مزدور اس کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ مزدور اس کی فائلیں اٹھائے یا اسسٹنٹ اس کی فائلیں اٹھائے. اسسٹنٹ اپنی فائلیں اٹھائے گا, باس اپنی فائلیں اٹھائے. پاکستان میں یہ نہیں ہوتا. جو پاکستان میں ہیومن رائٹس والے یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ خود اپنی گاڑی کا دروازہ اپنے اسسٹنٹ سے کھلواتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ فرق رکھیں باس اور اسسٹنٹ کا صرف کام کے لحاظ سے, کام کی حد تک فرق ہونا چاہیے, اصل یہی ہے. تو ان کے اندر پریکٹیکل انصاف ہے ہی نہیں, تھیوریٹیکل انصاف. تو یاد رکھ لیں جو ماتحت ہوتا ہے, ماتحت ہونا یہ گھٹیا پن نہیں ہے, ڈگنیٹی اس کی بھی اسی طرح ہی ہے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماتحت جو ہوتا ہے وہ اصل میں کمپلیمنٹ ہوتا ہے. کمپلیمنٹ رول کیا ہے؟ کمپلیمنٹ رول یہ ہے کہ باس بیٹھا ہوا ہے, ماتحت کو وہاں سے نکال دیا جائے تو پورے دفتر کا کام ٹھپ ہو جائے گا. ماتحت کے بغیر باس کام کر سکتا ہے؟ آپ فیکٹری کے اندر چوکیدار کو نکال لیں, باس بہت ذہین ہے, وہ پوری دنیا کی انکم کر کے اس فیکٹری کے لیے لے آتا ہے. چوکیدار نہیں ہوتا, وہ سارا مال چوری ہو جائے گا. باس کی محنت تو ساری کی ساری ضائع گئی نا. چوکیدار کمپلیمنٹ ہے, چوکیدار کے بغیر وہ سارے کا سارا پروفٹ ریٹین نہیں ہو سکتا. تو کمپلیمنٹ یاد رکھ لیں, ماتحت جو ہوتا ہے کمپلیمنٹ وہ گھٹیا نہیں ہوتا, اس کے بغیر وہ دوسرا رہ ہی نہیں سکتا. اور اس صورت میں جب کمپلیمنٹ بڑا ہو, اب کمپلیمنٹ سیٹ ہوتے ہیں نا میتھ میں, نیچرل اعداد ہے 1 سے لے کے انفینٹی تک, 1 سے لے کے 1000 تک ایک بندہ ہے, 1 سے لے کے 1000 تک اے سیٹ ہے اے, اور اس سے آگے اس کا جو ہے 1001 سے لے کے انفینٹی تک وہ اس کے کمپلیمنٹ سیٹ ہے. کمپلیمنٹ سیٹ اس سے بڑا ہے پہلے سیٹ سے, 1 سے لے کے جو 1000 تک ہے, اگرچہ وہ اس کے بعد آ رہا ہے.
بعد میں آنے والا اس سے بڑا ہے. اسی طرح مرد پہلے آتا ہے، عورت بعد میں ہے. اللہ نے بنایا اس کو حاکم مرد کو، لیکن عورت کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، اس کی عزت بھی زیادہ ہے. وہ کمپلیمنٹ ہے اور بڑا کمپلیمنٹ ہے. اس کے بغیر پورا کام نہیں چل سکتا. انجن ہے گاڑی کا، انجن کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی. تو یاد رکھ لیں، عورت کمپلیمنٹ ہے مرد کا. ایک اور میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، اس سے بھی خوبصورت مثال جو اسلام نے رکھی ہے، وہ یہ کہ یہ تمہارے نظام کے اندر تو جو ماتحت ہوتا ہے اس کو ڈگنیٹی تو دیتے ہیں آپ، اور جو اعلیٰ باس ہوتا ہے اس کو بھی ڈگنیٹی برابر دیتے ہیں تھیوریٹیکلی. یورپ میں تو پریکٹیکل بھی دی جاتی ہے، لیکن تنخواہ آپ فرق دیتے ہیں. یورپ میں بھی تنخواہ فرق ہوتی ہے، نیچے والے ماتحت کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اوپر والے کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، فیسلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کو صلاحیتیں اس کے پاس زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا. اسلام یہ بھی نہیں کرتا نا انصافی، اسلام یہاں پہ بھی انصاف کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ظلم کرے. تو اللہ عین انصاف کے مطابق دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ کسی کی صلاحیت کم ہے اور کسی کی صلاحیت زیادہ ہے، تو اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ڈگنیٹی کے لحاظ سے بھی دونوں ایک جیسے ہیں، اور اجر بھی اللہ دونوں کو ایک جیسا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد اور عورت جو بھی عمل کرے گا، من ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، دونوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. عورت پورے مہینے میں 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، ایک ہفتہ اس کو نماز چھوڑنی پڑتی ہے، مجبوری ہے. لیکن مرد پورے 30 دن بھی نماز پڑھے اور عورت ایک ہفتہ کم نماز پڑھے اور وہ دوبارہ دہرائے بھی نہ، پھر بھی اللہ اس کو اس کے برابر اجر دے گا. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کا انصاف تمہارے انصاف سے، ہیومن رائٹس کے انصاف سے کہیں اعلیٰ ہے. تم تو ڈگنیٹی میں برابر سمجھتے ہو نا، اور فیسلٹیز میں، تنخواہ میں برابر نہیں دیتے، اللہ اجر بھی برابر دیتا ہے. اگلا اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ دیکھو جی، مرد اور عورت دونوں کام باہر کر سکتے ہیں، دونوں کی صلاحیت ہے، تو مرد باہر کام کرنے کی اجازت دی، عورت کو بھی اجازت دے دی جائے، وہ چاہے تو باہر کما سکتی ہے اور اس کو حاکم بنا دیا جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، آپ کہیں تو مرد، پہلی بات میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ باہر کام کرنے کے لحاظ سے اسلام مکمل عورت کو منع نہیں کرتا. بعض صورتوں میں ایک اللہ نے جرنل اصول بیان کیا ہے کہ عام اصول یہی ہے کہ مرد کی صلاحیتیں ایسی ہے کہ وہ باہر کام کرتا ہے اور عورت گھر میں کام زیادہ چلا سکتی ہے. لیکن کچھ صورتوں میں عورت بھی باہر جا کے کما سکتی ہے. اگر معاشرے میں حالات ایسے ہیں، شرعی حدود و قیود کے ساتھ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، وہ کما سکتی ہے. بلکہ بعض خاص صورتوں میں وہ عورت کچھ حدود و قیود کو ترک کر کے بھی باہر جا کے کما سکتی ہے. حدود و قیود اس کو چھوڑنی بھی پڑے اسلام کی، پھر بھی وہ باہر جا کے کما سکتی ہے. بعض صورتوں میں ہے نا، آپ نے پتا جنگ کے اندر عورت بعض حدود و قیود ترک کر کے باہر جا کے مردوں کی مدد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اخلاط والی شروط ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ کرتی ہے نا. وہ حدود ہوتی ہے نا. جب اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے تو تم خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام عورت کو باہر جا کے کام کرنے کی اجازت نہ دے؟ اسلام دیتا ہے، لیکن ایک جرنل اصول بیان کیا گیا ہے. جرنل اصول، عام اصول یہی ہے کہ مرد باہر کے لیے ہے، عورت اندر کے لیے ہے، عام اصول کے. لیکن کسی خاص ضرورت میں عورت کا مرد نہیں ہے اور عورت باہر جا کے کمانا چاہتی ہے، وہ باہر جا کے کمائے. اور جو حاکم کا معاملہ ہے، اگر عورت کا مرد نہیں ہے، وہ پھر گھر کی حاکم وہ خود ہے، وہ سارے حکم خود چلائے گی. مجبوری کی صورت میں یہ اصول ہے، اس سے منع اسلام نے نہیں کیا. ہوتا ہے ایسا. ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے، مرد ہو
تو پھر حاکم مرد ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ میں باہر جا کے کماؤں اور میں مرد کے اوپر حکمرانی کروں تو ٹھیک ہے, وہ باہر جائے کمائے اور عورت مرد کے اوپر حکمرانی کرے, لیکن پھر سارا سسٹم الٹنا ہوگا. مرد کے نان نفقے کی ذمہ دار پھر عورت کو بنانا پڑے گا, اس لیے کہ جو کمائے گا وہی نان نفقے کی ذمہ دار ہوگی نا. حاکم تو وہی بن سکتا ہے, لاجک یہی ہے نا. حاکم کون ہوتا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور دنیا میں نے آپ کو اصول بتایا کہ وہی حاکم اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا جو خرچ کرے. تو اگر عورت خرچ کرنا چاہتی ہے, باہر کما کے مرد پہ خرچہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے, مجبوری میں علیحدہ ہے. کچھ جگہوں پہ مرد ہوتے ہی حد حرام ہے, وہ کمانا نہیں چاہتے یا وہ کمانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان میں. عورت میں کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ کما سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر اس کی مرضی کے مطابق بھی معاملہ چلا جائے گا کہ خرچ کرنے کے لحاظ سے عورت کی مرضی چلے گی. اس میں دو رائے نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں مرد کما سکتا ہے اور پھر عورت کہتی ہے کہ میں ہی کماؤں گی اور میرا جسم میری مرضی ہوگا, تو صرف ان کی بات ہوتی ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی کرتی ہیں اور کہتی ہے کمانا بھی نہیں ہے, نان نفقہ بھی ہم نے مرد سے لینا ہے, وہ غلط ہے. دنیا میں کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے, آپ کسی جگہ جاتے ہیں کسی جگہ ملازمت کرنے, آپ ان کو کہیں جی کہ میں آپ سے تنخواہ لوں گا, آپ مجھے تنخواہ دیں, معاہدہ کریں ملازمت کا, لیکن میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا. کبھی ایسے سنا آپ نے؟ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. لازمی بات ہے جب آپ تنخواہ مانگیں گے تو وہ آپ کو ان کی کچھ طلب بھی پوری کرنی پڑے گی. مجھے یہ بتائیں کہ جب عورت نان نفقہ, جب نکاح ہوتا ہے نا, قانونی نکاح کو دیکھ لیں, شرعی نکاح کو, اس میں نان نفقہ لازمی مرد کے ذمہ ہوتا ہے. تو جب نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے ہر قانونی اور شرعی نکاح میں, تو پھر اس کے بدلے میں عورت نے کیا دینا ہے؟ خود سوچے عورت نے کیا دینا ہے. جسم بھی وہ کہے, اگر وہ کہے کہ جسم بھی میری مرضی, میں جدھر جاؤں جدھر آؤں مرد کے پوچھوں گی نہیں, میں کچھ نہیں اپنی مرضی سے کروں گی, تو پھر بدلے میں وہ کیا چیز دے گی؟ لازمی بات ہے وہی چیز ہے اطاعت. جسم بھی ہوگا تو اطاعت ہی ہوگی نا, پورے جسم پہ اطاعت ہوگی نا. تو یاد رکھ لیں, مرد کی نان نفقہ دینے کے بدلے عورت کے پاس اطاعت دینا ہے, تب وہ گھر کا کاروبار چلے گا. اور وہ اطاعت کس میں ہے؟ جو وہ پورا نظام چلانے میں ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اگلی چیز میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں, یہ تو عورت کا معاملہ تھا, یہ ختم ہو گیا. اب دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسی آیت کو لے کے مرد جو ہیں وہ عورت کا استحصال کرتے ہیں, وہ بالکل دوسرا رخ ہے. میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا, جیسے وہ مانگنے والا اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے, تو یہ میں نے صرف عورت کے لحاظ سے اس کے فرائض بتائے. اب میں مرد کے فرائض بتا رہا ہوں. مرد کو صرف حقوق پتہ ہوتا ہے. ایک پورے قرآن میں آیت ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کو حاکم بنایا, ایک آیت, اور اسی کو لے کے وہ عورت کا استحصال کرتا ہے. حالانکہ باقی ساری قرآن اور حدیث بھری پڑی ہے جس میں عورت کے فرائض ہیں. جیسے ہمارا حاکم اعلیٰ ہوتا ہے نا, پرائم منسٹر, تو وہ ایک اس کا حق ہے کہ سارے اس کی اطاعت کریں, باقی سارے اس کے فرائض ہیں. سارے اس کو کہتے ہیں ہمارا یہ کام کیوں نہیں کیا, ہماری معیشت ٹھیک کیوں نہیں کی, ہمارے سکولوں کا نظام کیوں نہیں ٹھیک کیا, فلاں چیز کیوں نہیں ٹھیک کی. سارے سوال پوچھتے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ میں دو لیڈر ہوتے ہیں, ایک لیڈر آف دا ہاؤس, ایک لیڈر آف دا اپوزیشن. لیڈر آف دا ہاؤس جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے پورے, اس کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے, پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن اس کے انڈر ہوتی ہے, یہ اس کا حق ہے. اور اس حق کا اس سے جگہ جگہ بار بار پوچھا جاتا ہے. سارے اس سے سوال کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جس دن وہ پارلیمنٹ میں نہ آئے, سارے کہتے ہیں دیکھو جی سوال کا جواب دینے کیوں نہیں آیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا لیڈر ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن. اس کے پاس پورے ملک کے انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے اس کا جب آڈٹ ہوتا ہے, وہ آڈٹ پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں جب جاتا ہے وہاں پہ وہ چیئرمین ہوتا ہے. اسی طرح مرد جو ہوتا ہے وہ پورے نظام کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے. اور جو عورت ہوتی ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن. سمجھ لیں کہ وہ سارے نظام, گھر کا کنٹرول کرنا, وہ سارا اس کے ذمہ ہوتا ہے. مرد جب باہر سے سارے انویسٹیگیشن کر کے آتا ہے تو وہ عورت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جواب دہ ہوتا ہے. اسے پوچھتے ہیں ہم گھر جاتے ہیں تو ہم چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. تو وہ جو پرائم منسٹر ہے اس کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے لیڈر آف دا اپوزیشن کے سامنے پی ایس سی کی میٹنگ میں چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ پوزیشنز ہیں, اللہ نے علیحدہ علیحدہ پوزیشنز دی ہیں. تو حاکم اعلیٰ کا ایک حق ہے, باقی سارے فرائض ہیں. تو مرد کا ایک حق ہے کہ وہ اطاعت عورت اس کا کرے گی.
لیکن باقی سارے فرائض وہ بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، تو دوسری بیوی نے پیالے کے اندر کوئی چیز بھیجی، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آ گیا، انہوں نے ہاتھ مارا، پیالہ گرا دیا اور ٹوٹ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، بس. اور پیالہ اٹھایا، اس کو دے دیا واپس، اور دوسرا پیالہ اٹھا کے ان کو دے دیا کہ جا کے ان کو دے کے آ جاؤ. یہ تھا ان کا رویہ. اور دوسری حدیث میں آپ کو بتاؤں، صحابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سألت عائشہ تھا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جب ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کانا فی محنت اہلہ ای فی خدمتہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کے اندر، ان کے ہاتھ بٹانے کے اندر مصروف ہوتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز ہو جاتی تھی اذان تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. یہ تھا ان کا طریقہ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اپنے آپ کو نمونہ بناتے ہوئے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، تم بھی گھر والوں کے لیے بہترین ہو. یہ ہے اصل اسوہ، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا. یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں تو پھر ہماری حالت بھی اس مانگنے والے کی طرح ہے جو مانگنے والی حدیثیں یاد رکھ لیتا ہے، اور جو فرض تھا نماز پڑھنا وہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا رہے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا. ہم الرجال قوامون کی رٹ لگاتے رہیں گے، لیکن یہ تو سیدھا کرنے کے لیے. اور یاد رکھ لیں، یہ جو ہمیں وہ دیا گیا الرجال قوامون، جیسے پرائم منسٹر کو دیا جاتا ہے، یہ مطلق اس کو حاکمیت نہیں دی جاتی. پرائم منسٹر جس کو مرضی چاہے اپنی مرضی کی اطاعت نہیں کروا سکتا. آپ کو پتہ ہے کون سی اطاعت کروا سکتا ہے؟ جو آئین میں لکھی ہوئی ہے. تو اطاعت تو آئین کی ہے. اسی طرح مرد اپنی اطاعت نہیں کروا سکتا، اپنی مرضی کی اطاعت کوئی بھی چیز نہیں کروا سکتا عورت سے. وہ کس چیز کی اطاعت کروا سکتا ہے؟ جو شریعت میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے میں نے شروع میں آپ کو مثال کون سی بتائی تھی؟ سٹیئرنگ والی. سٹیئرنگ مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، مرد خود سٹیئرنگ ہے. یعنی مرد عورت انجن کی طاقت کو ڈائریکشن دے گا، کسی اور کے ہاتھ میں خود ہوگا. اور کون ہے؟ وہ اسلام ہے، اسلام کے تابع ہوگا. یہ اصل میں ہم نے کرنا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ان دونوں رویوں میں آپ کو آخر میں خلاصہ بتانا چاہتا ہوں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی غلطی کو بتاتے ہیں کہ جی دوسرے نے یہ غلط کر دیا تو اس کے بدلے میں بھی اس کے ساتھ غلطی کروں گا چونکہ اس نے یہ کیا. تو یاد رکھ لیں، دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کا جو بڑا رہنما ہے، ابھی یہ جنوری کے، ہر سال کی جنوری کے تیسرے ہفتے کے اندر اس کا ایک یوم منایا جاتا ہے امریکہ میں. ابھی بھی منایا جانا ہے، 19 فروری کو تیسرا ویک آ رہا ہے نا. وہ کون تھا؟ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جس کو کہتے ہیں. وہ مارٹن لوتھر جو تھا وہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن تھا، اور اس کو نوبل انعام ملا اسی کے اوپر، اور امریکہ میں اس کا دن منایا جاتا ہے. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا ڈارکنیس can't drive out darkness, only light can do that, and hate can't drive out hate, only love can do that. کہ اندھیرا اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ روشنی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے، اور تمہاری نفرتیں کسی نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، محبت ختم کر سکتی ہے کسی نفرت کو. یہی چیز اس سے پہلے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہوئی ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ دوسرا ظلم کرے تو تم اس سے محبت سے پیش آؤ. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، جس سے تمہاری دشمنی ہوگی تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا. ولی حمیم، بہترین دوست بن جائے گا. یہ ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے ساتھ
میاں ہے اور بیوی اس کے ساتھ غلط کرتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ اور بہترین اس نے سلوک کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور اگر مرد غلط کرتا ہے تو بیوی کو اس کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے غلطی کر دی تو ہم بھی اس کی غلطی کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم بھی کہیں ہم نے بھی یہ غلطی کرنی ہے. اس لیے کہ آپ کو میں ایک کوڈ بتاتا ہوں. کوڈ کے اندر یہ ڈکٹرائن استعمال کیا جاتا ہے کہ ہی who comes into the equity must come with clean hands. جو عدالت میں انصاف لینے کے لیے آئے, اس کے اوپر کسی دوسرے پارٹی نے ظلم کیا ہو, must come with clean hands. اس کو اپنے ہاتھ صاف لے کے آنے پڑیں گے, تب اس کو انصاف ملے گا. یہاں پہ جو کہتے ہیں پھر کہ ایک بندے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو اس کے بدلے میں ہمیں ظلم کی اجازت مل جانی چاہیے, یہ چیز درست نہیں ہے. پھر تو وہ جو دہشت گرد ہیں ہمارے اندر رہتے ہیں, ان کی لاجک بھی درست ہو جائے گی. وہ بی ایل اے والے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہوا تو اس ظلم کے بدلے میں ہمیں بھی ظلم کی اجازت ملنی چاہیے, ہم اس لیے یہ ظلم کر رہے ہیں. تو لاقانونیت کو آپ لاقانونیت سے درست نہیں کر سکتے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. دو غلط چیزیں ایک درست چیز نہیں بنا سکتی. کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ جی عورت کے اوپر, لڑکی کے اوپر ظلم ہوا, اس کے بھائیوں نے زبردستی اس کی کہیں شادی کر دی, اس لیے اب وہ بدلے میں یہ غلط کام کر رہی ہے, غیر اخلاقی کام کر رہی ہے. تو یہ چیز اگر وہ کرے گی تو اس کا بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان ٹیررسٹ کا ہے, وہ بھی ٹیررسٹ ہوگی. جس طرح کہ بی ایل اے والے ٹیررسٹ ہیں نا, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہوا اس لیے ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم بھی بدلے میں ظلم کریں. ان کے پاس مواقع ہیں, وہ جا کے عدالت میں جائیں, اپنے ظلم کے خلاف بات کریں. اگر ان کو ظلم کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر صبر کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے قانون کو ہی, جو قانون بچا ہوا ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے. اگر کسی لڑکی کے ساتھ بھائیوں نے زبردستی کی, کسی نے زبردستی کی, اس کے پاس ریمیڈیز ہے, وہ قانون کے پاس جائے, اس سے پوچھے, اور وہاں اس کو ریمیڈیز مل سکتی ہے اور ہمارے ہاں ملتی ہے. اگر وہ کہے نہیں جی میں نے ادھر نہیں جانا اور میں نے خود ہی بدلہ لینا ہے, تو پھر وہ ٹیررسٹ ہوگی. جس طرح کہ ایک بندہ کہے جی کہ میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے, میں عدالت میں نہیں جاؤں گا, میں خود بدلہ لوں گا, تو وہ اشتہاری کہلائے گا اور وہ قانون کا غدار کہلائے گا. تو یہ ٹیررسٹ بننا درست نہیں ہے. ہمیں آپس میں محبت سے رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.